اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشیش شہین کی اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو 11واں باب ہے۔ سرنگ کے اندر جا کے اس کے آخر میں جو دروازہ تھا اسے کھولنا چاہا مگر وہ دوسری طرف سے بند تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا مگر وہاں کیا رکھا تھا؟ کواڑوں کی دھڑ دھڑ اور سرنگ میں ان کی گونج کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ چیتے جو دروازے کی دوسری طرف بندھے رہتے تھے ان کو گرانے یا دہاڑنے کی آواز بھی کانوں میں نہ آئی۔ سر پر ایک جنون سوار تھا اور غصہ سے کلیجہ پھسکا جاتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر سرائے میں آیا۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ سے تھک کر چور ہو گیا تھا۔ لیٹتے ہی نیند نے آنکھیں بند کر کے صبح تک تمام تکلیفوں سے آزاد کر دیا۔ دوسرے دن صبح اٹھتے ہی وہ بے قراری اور پریشانی پھر شروع ہو گئی۔ کل دن کو جو باتیں پیش آئی تھیں ان کو نہایت رنج و تشویش کی حالت میں سوچتا رہا۔ آج شام سے پہلے کوئی کام جس سے کوئی مفید نتیجہ نکلے کرنے کو تھا۔ سوچنے لگا کہ شام کو انتظار کیوں کروں؟ کل جس قدر باتیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ در حقیقت میرے آزمانے کی پیش بندیاں تھیں۔ اس آزمائش میں پورا نہ اترا۔ اپنی قسم کا میں پابند نہ رہا۔ شیخ الجبل کے دشمن کی آنت کی جو حقیقت میں اس کا دشمن نہیں ہے بلکہ مجھے دھوکہ دینے کو دشمن بن گیا ہے۔ شیخ کی حرم سرائے سے 2 عورتوں کی فراری میں نے پوری مدد کی۔ بس اب شام کو جو قلعہ میں طلبی ہوئی وہ کسی خاص کام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس طرح کے عذاب اور ایذائیں پہنچا کر میری جان لینے کے لیے ہوئی۔ عذاب بھی وہ جو حشیشیوں اور ان کے بادشاہ کے سامنے حلف اطاعت کرے اس کے توڑنے میں ایک مجرم فدائی کو دیے جاتے ہیں۔ بس بہتر یہی ہے کہ ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں، بلا سے کوئی گرفتار کر لے یا تعاقب کرے مگر یہاں سے کسی طرح نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر اٹھا اور نوکروں سے کہا سفر کے لیے تیار ہو جاؤ مگر منہ سے یہ لفظ نکلنے ہی نہ تھے کہ ایک صورت آنکھوں میں پھرنے لگی جو نہایت شیریں آواز سے کہتی تھی میں نہ بھولتی ہوں اور نہ بھولوں گی۔ قاسم اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اور جو لوگ بھی ہوں مگر یہ صورت تو میرے برخلاف سازش میں نہیں ہے، اگر سازش میں شریک بھی ہے تو ایک بے بسی گناہ معصوم و مظلوم کی حیثیت سے۔ اگر وہ نہیں بولتی تو میں کیوں کر اسے بھول جاؤں؟ اس بے کسی کی حالت میں اس کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جانا کس طرح ممکن ہے؟ اس وقت وہ یا تو قلعہ الموت میں ہے یا حسن نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ اس قسم کے خیالات دماغ میں چکر کھا رہے تھے۔ قاسم نے اب کتی فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو آج شام کو قلعہ الموت میں ضرور حاضر ہو جانا چاہیے اور کسی بات کی تو کیا امید ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے اس کی آواز ہی سننی نصیب ہو جائے، شاید موت سے پہلے جو اس کے اور میرے لیے ایک ہی وقت میں تجویز ہو۔ اس کی صورت ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں۔ قاسم نے نوکروں سے کہا کہ ابھی جانے کی تیاری نہ کرو، مغرب کا وقت ہوا ہے۔ مینار سے مؤذن نے اذان دی۔ بہت سے لوگ مسجد کی طرف دوڑے، بہت سے جہاں تھے وہیں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے ختم ہونے پر قاسم قلعہ کے دروازے پر یا یہ کہیے کہ موت کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس وقت وہ فدائیوں کا سرخ و سفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ ایسا ہی لباس اور لوگوں کو بھی پہنے ادھر ادھر چلتے پھرتے دیکھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے قاسم کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ جب قاسم قریب پہنچا تو دونوں مل کر دروازے کے سامنے بہت سی سیڑھیاں چڑھ کر جو پہاڑ میں کٹی ہوئی تھی قلعہ میں داخل ہوئے اور یہاں ایک بہت بڑے کمرے کے اندر گئے جو سامان سے بالکل خالی تھا مگر اس میں 2-4 آدمی کچھ یہاں کچھ وہاں ملے ہوئے کھڑے تھے۔ قاسم نے دیکھا کہ وہ سب فدائی تھے کیونکہ سب کے لباس سرخ و سفید تھے۔ یہ لوگ بالکل خاموش تھے۔ کچھ لوگ جو فدائیوں کے افسر معلوم ہوتے تھے کبھی باہر سے کمرے کے اندر جاتے اور کسی گروہ کی طرف اشارہ کر کے اسے کسی گوشہ میں لے جا سکتے یا چپکے حکم دیتے اور پھر باہر چلے جاتے۔ انہی افسروں میں سے ایک افسر اور اس کے ساتھی کے قریب آیا اور دونوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ قاسم سمجھا کہ بس اب موت کا وقت آ گیا، یہ دونوں در حقیقت جلاد ہیں جو قتل کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں۔ لیکن قاسم کا یہ خیال غلط نکلا اور اس افسر نے جو ان دونوں کو یہاں لایا تھا کہنے لگا میں تمہارا سردار مکرم ہوا ہوں، تم دونوں میری ماتحتی میں ہو، جو حکم دوں گا اس کو بجا لانا تم پر فرض ہوگا۔ شیخ الجبل نے تم کو ایک بہت بڑی خدمت پر مامور کیا ہے جو آج ہی تھوڑی دیر میں انجام ضروری ہے۔ آج رات بہت سے لوگ جہنم واصل کیے جائیں گے لیکن تمہارے سپرد یہ کام ہو اس لیے تم حسن بن محمد کو جو شیخ کا نہایت نافرمان فرزند ہے جہنم کی سیر کرا دو۔ یہ ناحلف اپنے باپ اور ہمارے طبقے کے برخلاف سازشیں کرتا رہا، صرف سازشیں ہی نہیں بلکہ شیخ کی سب سے بڑی اولاد ہونے کا انکار کر کے اپنے 23 ایسے
خاندان سے منسوب کرتا ہے جو تقدس میں سب پر فائق ہے، اس کے علاوہ دعویٰ پیغمبری کر کے اپنے تیے آسمان پر چڑھاتا ہے۔ بس تمہارا فرض ہے کہ شیخ الجبل نے جس بڑے کام کے لائق تم کو سمجھا ہے، فی الحقیقت اس کے لائق اور اپنے تیے ثابت کرو۔ اب عداوت اور نفرین کے سیکل پر اپنے آپ کو خنجر تیز کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ خنجر تیز ہو گیا۔ بس تمہارا فرض ہے کہ شیخ الجبل فی الحقیقت اس کے لائق اپنے تیے ثابت کرو، اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ اگر اس خدمت میں حسن عمل انجام دیا تو جنت میں ہمیشہ کو آسودہ کر دیے جاؤ گے، اور اسی جنت میں جس کی لذتوں سے شیخ الجبل نے تم کو تھوڑا بہت پہلے ہی آشنا کر دیا ہے۔ اس تمہید کے بعد جو کام جس طرح کرنے کے تھے وہ سب بتائے۔ درختوں کے چھوٹے سے غنچے میں حسن کا مکان اور مکان کے گرد باغ کا نقشہ کھینچ کر سمجھایا۔ اس مکان میں صرف 3 کمرے برابر تھے، سرے کے دونوں کمروں میں سے ایک کمرے میں حسن کا اور دوسرے کمرے میں حسن کا خادم رہتا تھا۔ ان دونوں کمروں کے دروازے برآمدے میں تھے، اور بیچ کا کمرہ کسی آئے گئے کے لیے تھا، یعنی مہمانوں کے لیے تھا۔ اس کا دروازہ برآمدے میں نہ تھا، بلکہ اس میں 2 دروازے اندر کو تھے، جن میں سے ایک حسن کے کمرے میں اور دوسرا حسن کے خادم کے کمرے میں کھلتا تھا۔ قاسم کو یہ کام مقرر ہوا تھا کہ وہ حسن کے خادم کو، جس کی داڑھی لال بیان کی گئی تھی اور جو حسن کا بڑا وفادار ملازم تھا، جان سے مار ڈالے۔ باقی فدائی جو ساتھ کر دیے گئے تھے، جن کا کام حسن کو قتل کرنا تھا، وقت پر ان کی مدد کرنی بھی تھی، قاسم کی ذمہ داری تھی۔ سردار نے کہا، حسن اور مطالعہ، یعنی کہ حسن اور اس کے ملازم کے علاوہ، حسن بہت تنہائی پسند ہے، سوائے مطالعہ اور سازشوں میں مصروف۔ یہ لفظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے دھڑدھڑایا۔ سردار نے بڑھ کر دروازہ تھوڑا سا کھولا اور وہیں کھڑے ہو کر کسی آدمی سے جو باہر ہی تھا چپکے سے باتیں کرنے لگا۔ آخر کار یہ دروازہ بالکل کھل گیا۔ اب قاسم کو اس دروازے سے بڑے بڑے کمرے میں سے گزرتا ہوا جو آدمی نظر آیا، اسے دیکھتے ہی کلیجہ دک سا ہو گیا۔ اس آدمی کی صورت میں منحوس سرور تھی، اور کس قدر مانوس بھی تھی، گو یہ یاد نہ آتا تھا کہ کہاں دیکھی ہے۔ مگر قاسم کا دل جس چیز کو دیکھ کر سہم گیا تھا وہ ایک رسی تھی جو اس آدمی کے ہاتھ میں تھی۔ اس رسی کو جا بجا گرہیں لگی ہوئی تھی۔ قاسم کو ذرا شبہ نہ رہا کہ یہ وہی رسی ہے جس سے اس نے تھور فرید اور پری کو حرم سے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ جب یہ خبیث صورت کا آدمی باتیں کر کے چلا گیا تو سردار نے دروازہ بند کر کے کہا، اس وقت ایک عجیب واقعہ سننے میں آیا ہے۔ شیخ الجبل کی حرم سرا سے 2 عورتیں فرار ہو گئی ہیں، اور شبہ کیا جاتا ہے کہ اس جرم کا مرتکب بھی شیخ کا فرزند ہے، کیونکہ اس کے خادم کو، جو ایک مشہور بدمعاش ہے، 2 برقع پوش عورتوں کے ساتھ بازار سے نکلتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے۔ آخر مرتبہ جب عورتیں نظر آئی تو وہ حسن کے گھر کی طرف جاتی دکھائی دی تھی، اس لیے یقین کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہ حسن ہی کے گھر میں روپوش ہیں۔ بس اب ہمارا کام حسن اور اس کے خادم کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں عورتوں کو گرفتار کر کے شیخ کی حرم سرا میں پہنچانا بھی ضروری ہے۔ مگر یہ بڑا دشوار کام ہے، کیونکہ حرم کی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا یا اسے ہاتھ لگانا سخت ناروا بات ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس وقت 2 باہر کے فدائی ملک شام کے نقیب کے پاس سے سرکاغی کاغذات لے کر آئے ہیں۔ ان کی حیثیت اس وقت ایک قاصد کی ہے، اور جہاں سے وہ آئے ہیں وہیں ان کو فوراً واپس جانا ہے، چونکہ یہ دونوں فدائی اس ملک کے نہیں اور انہوں نے چپ رہنے کی بھی قسم کھا رکھی ہے، جیسا کہ قاصد ہونے کی حالت میں ہم لوگوں کو عام طریقہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں کی گرفتاری ان کے سپرد کی جا سکتی ہے۔ باقی جس قدر ہم ہیں، ان عورتوں کو نہ کوئی چھو سکتا ہے اور نہ ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر ان کی جان کی خبر نہیں۔ سردار نے یہ کہہ کر قاسم اور فدائی کو، جو قاسم کو قلعہ کے دروازے سے یہاں تک لایا تھا، بہت غور سے دیکھ کر دروازہ کھولا، اور اب وہ دونوں ملک شام کے فدائی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی صورتیں دیکھ کر قاسم کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا۔ یہ 9 عمر بھولی بھالی صورت کے 2 لڑکے تھے، جن کی داڑھی مونچھ ابھی کچھ نہ نکلی تھی۔ ایک کا قد میانہ تھا، دوسرا اس سے بھی چھوٹا تھا، لیکن جو بات قاسم کو ان کی صورتوں میں بھی عجیب معلوم ہوئی تھی وہ ان کی آنکھیں تھیں۔ یہ کچھ ایسی بے آب اور بدرونق تھی جیسے نشہ بازوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب سردار ان کو ہدایتیں کرنے لگا تو ان کے سننے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے کوئی نیند میں کسی کی بات سنتا ہو، لیکن جو کچھ ان سے کہا جاتا تھا اسے سمجھتے خوب تھے، اور کبھی کبھی آہستہ سے گردن ہلا دیتے تھے۔ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، بات کرنے کی انہوں نے قسم کھا رکھی تھی۔
اب سردار باہر جا کر سب کے لیے کھانا لایا اور کہا کہ اب آپ سب دیر کے لیے آرام کر لیں۔ فدائی جو قاسم کو قلعہ کے دروازے سے یہاں تک لایا تھا اور دونوں پردیسی فدائی کچھ کھا پی کر سو گئے، مگر قاسم کو نیند نہ آئی۔ دل میں بڑے بڑے بھیانک خیال آنے لگے۔ سوچنے لگا کہ افسوس، میں نے کیسے دھوکے کھائے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ الجبل سے دھوکا کھایا، پھر حسن نے تھور فریدہ کی رہائی میں مجھے دھوکا دیا۔ یہ بات اب صاف ظاہر ہے کہ اس معاملہ میں ساری بدمعاشی حسن کی ہے، اور اس میں مطلق شبہ نہیں کہ تھور فریدہ اس وقت حسن کے گھر میں ہیں۔ حسن کے قتل اور تھور فریدہ کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد خدا جانے کیسی کیسی ایذا رسانیوں کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ خود میری یہ حالت ہے کہ ادھر حسن کو قتل کرنے میں شرکت کا وعدہ شیخ الجبل سے کر چکا ہوں، ادھر حسن کا یہ قول دے چکا ہوں کہ اسے ہرگز قتل نہ ہونے دوں گا، اور پھر سب سے بڑھ کر کسی کا احترام جس کی نہ کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ میں بیان میں آ سکتا ہے، ایک پیمان وفا بن کر دل کو مجبور کر رہا ہے کہ اس وقت تھور فریدہ کی عزت و آبرو بلکہ جان تک معرض خطر میں ہے۔ جس طرح ہو اس کو حفاظ سے بچایا جائے۔ یہ بات بالکل صاف سمجھ میں آتی تھی کہ حسن انہیں ایک دفعہ بلکہ دو طرح سے دھوکا دیا ہے۔ پہلا دھوکا تو یہ ہوا کہ اپنے ہوا و ہوش کو پورا کرنے کے لیے تھور فریدہ کو قید سے رہا کرنے کا کام مجھ سے لیا۔ دوسرا دھوکا یہ کہ خود موت سے بچنے کے لیے بھی مجھے کو ذریعہ بنانے کی امید رکھتا ہے۔ بے شک حسن اسی لائق ہے کہ قتل کیا جائے، اور اس کا قتل بھی میرے ہاتھ سے ہو۔ اتنا سوچ کر کمر کے پٹکے کے نیچے ہاتھ لے جا کر ٹٹولنے لگا کہ حسن نے جو چیز دی تھی غائب تو نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے قاسم کو قوی امید تھی کہ اسی کے ذریعے سے حسن کی دغا بازیوں کے جواب میں اس کا خون بہا کر اپنا دل ٹھنڈا کر لے گا۔ غور کرنے لگا کہ حسن کو قتل کرنے کے بعد تھور فریدہ کی جان اور عزت کی سلامتی کے لیے جہاں تک امکان میں ہوگا کوشش کروں گا۔ اگر کچھ نہ ہو سکا تو اتنا ضرور ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ جان دیں گے۔ مرتے وقت تو کم سے کم دونوں چین سے مریں گے۔ ایسے ہی خیال دل میں پکاتے پکاتے دفعتاً محسوس ہوا کہ ہاتھ پاؤں سن ہو گئے ہیں، مگر غنیمت ہے کہ جہاں تھے وہیں موجود ہیں، اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک حیرت انگیز طاقت آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قلب میں ایک عجیب قوت، ہر چیز کو صاف دیکھ لینے اور خطروں سے قطعی بے خوف ہو جانے کی پیدا ہو گئی ہے، اور ایسا معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمت کرے اور اسے نہ کر دکھائے۔ یہ ذہنی کیفیت حیرت خیز تھی۔ آخر کار تھوڑی دیر کے بعد سردار نے سوتے سوتے فدائیوں کو جگایا اور اشارہ کر کے ان کو بڑے کمرے میں لے گیا جہاں چند پاسبان موجود تھے۔ انہوں نے سردار اور اس کے ساتھیوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی اور ان کو لے کر چلے۔ جن کو لے کر چلے وہ سب 5 آدمی تھے، ایک سردار، 2 شامی فدائی، ایک قاسم اور ایک وہ فدائی جو قاسم کو قلعہ کے دروازے سے یہاں تک لایا تھا۔ جب چلے تو قاسم سمجھا کہ پاسبان ان سب کو پہاڑ والے تنگ راستے سے جو حسن کے گھر تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے لے جائیں گے۔ اس راستہ سے قاسم بخود ہی واقف ہو چکا تھا، لیکن اس پر پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قلعہ کے دروازے پر جو شہر کی جانب تھا بہت سی سیڑھیاں اترنی پڑیں گی، مگر سیڑھیاں نہیں اترنی پڑی۔ ہوا میں تازگی محسوس کرتے ہی قاسم سمجھ گیا کہ اب دروازے سے باہر نکل آئے ہیں۔ پاؤں کے نیچے بھی نرم گھاس معلوم ہوئی اور یہ بھی ہوا کہ وہ ایک ڈھلوان زمین پر چل کر نیچے کو اترنے جاتے۔ قاسم نے دل میں کہا کہ یہ کوئی ایسا چور راستہ ہے جس کا علم فدائیوں سے بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ اب نیچے کی طرف چلنا بند ہوا اور ایسا محسوس ہوا کہ ہلکی سی چڑھائی شروع ہوئی ہے۔ یہاں پاسبانوں نے سب کی آنکھوں سے پٹیاں کھول دی اور ایک پاسبان نے سردار کے کان میں کچھ کہہ کر ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ قاتلوں کا غول اسی سمت میں چلا جدھر پاسبان نے اشارہ کیا تھا۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں، چاند ابھی نکلا نہ تھا، لیکن ستاروں کی روشنی اتنی تھی کہ بڑی چیزوں کو کچھ دھندلی سی صورت معلوم ہو جاتی۔ ایک طرف بہت گہری تاریکی کا ایک ٹکڑا ایسے نظر آیا جیسے بہت سے درخت ایک ہی جگہ موجود ہوں۔ اس سے آگے قلعہ الموت والا پہاڑ اور قلعہ کے برجوں اور مورچوں کا خاکہ سار دکھائی دیا۔ دوسری جانب ایک بلند پہاڑ تھا۔ قاسم اور اس میں چاروں ساتھی اس وقت ایسی زمین پر کھڑے تھے جو کس قدر نشیب میں تھی۔ سردار نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ قاسم سمجھ گیا کہ اس وقت وہ قلعہ الموت کی پشت پر جو پہاڑی درہ ہے اس کے سب سے نچلے مقام سے گزر کر کچھ اوپر آ گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر سے چڑھائی اور باقی ہے، پھر بائیں مڑ کر حسن کے مکان تک پہنچ جائیں گے۔ اب قاسم کو اپنی کارگزاری دکھانے کا موقع آ گیا۔ چونکہ سب کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس لیے بغیر کسی کے دیکھے ایک ہاتھ کمر کے پٹکے کی طرف لایا جہاں حسن کی دی ہوئی چیز پوشیدہ تھی۔ یہ جھلی میں لپٹا ہوا ایک تلوا سا تھا جس کے سرے پر 2 ڈورے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔
وہ ڈورے چھوٹے اور بہت مضبوط تھے اور سروں پر سے چپٹے تھے۔ قاسم نے ان دونوں چپٹے سروں کو آپس میں رگڑا، یہاں تک کہ ان میں اتنی گرمی پیدا ہو گئی کہ قاسم کی انگلیاں جلنے لگیں۔ اتنی کیفیت پیدا ہو گئی کہ قاسم سمجھ گیا یہ چیز اپنا کام کرنے لگی ہے۔ قاسم نے تلوے کو جلدی سے پیچھے کی طرف ہاتھ جھٹکا دے کر پھینک دیا، مگر ایک انگلی پر باریک سیاہ دھاگا لپیٹ رکھا تھا جس کا دوسرا سرا تلوے میں لگا تھا۔ اب یہ چیز پیچھے پیچھے کوئی 20 ہاتھ کے فاصلے سے قاسم کے چلنے کے ساتھ گھسٹتی رہی۔ راستہ پر گرم ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ایک چٹان کی چوٹی سے الو بولا۔ اندھیرے میں ایک لرزہ سا پیدا ہوا، گویا جو سنگین جرائم اس وقت ہونے والے ہیں ان کی ہولناکی کا اثر فضا میں بھی پھیل چکا، جس نے رات کو اور زیادہ سیاہ اور پراسیب کر دیا۔ مگر یہ سب بے وقوفی کے خیالات تھے۔ فدائی آگے آگے بڑھے چلے گئے۔ مگر ذرا دیکھو تو یہ کیا ماجرا ہے، رات بالکل اندھیری تھی، مگر یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کی پرچھائیاں ان کے آگے آگے زمین پر پڑ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ پرچھائیوں کے خطوط اب اور زیادہ واضح ہو گئے اور ان کے آس پاس کی زمین کسی تیز سبز روشنی سے کچھ دن روشن نظر آنے لگی۔ سردار نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ باقی جس قدر لوگ تھے انہوں نے بھی مڑ کر دیکھا۔ معلوم ہوا کہ جس راستہ پر چل رہے ہیں اسی پر پیچھے کی طرف سے آگ کا ایک زرد شعلہ زمین پر لوٹتا ہوا چلا آتا ہے۔ اس کی روشنی سے آس پاس کے گھاس خشک اور راستہ پر 2-4 پرانے زیتون کے درختوں کے تنے روشن ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سردار کی چیخیں تو نہیں، لیکن جلدی جلدی قدم بڑھا کر چلنے لگے کہ کسی طرح اس بلا سے پیچھا چھوٹ جائے۔ کچھ دور اس طرح تیز چل کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آگ کا حلقہ موجود تھا۔ اب وہ اور بھی تیز چلے، آگ کا حلقہ بھی پیچھے پیچھے تیز چلا۔ اب تو ان لوگوں کا خوف سے اور بھی بری حالت ہوئی اور سب کے سب چیختے ہوئے بھاگے۔ آگے کا حلقہ بھی ان کے پیچھے اچھلتا کودتا فتارک کی تیزی سے اور زیادہ روشن ہوتا ہوا بھاگا، مگر پھر وہ دفعتاً غائب ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ رات کے اندھیرے نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو اور اب جہاں وہ حلقہ تھا وہ سفید سفید دھوئیں کا ایک بادل سا رہ گیا، مگر اس نے فدائیوں کا پیچھا نہیں کیا۔ فدائی بھاگتے بھاگتے اب رکے، ڈر کے مارے سب کی بری کیفیت ہو گئی تھی۔ سردار نے کہا، جوانو ذرا بیٹھ کر دم لو۔ کہیں زیادہ اور کہیں کم اندھیرا دیکھتے دیکھتے نظر کو چیزوں کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اب حسن کے مکان کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ مکان پر گپ اندھیرا چھایا تھا اور کہیں پتے تک کا کھڑکا نہ تھا۔ الو پھر بولا اور تاریکی میں سروں کے اوپر کسی پرندے کے پروں کی آواز سن کرتی سنائی دی۔ سردار نے چپکے سے کہا، کوئی بڑا پرندہ ہے مگر اس دنیا کا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان پرندوں میں سے ہو جنہوں نے نجاشی کے لشکر کو کعبہ پر چڑھائی کے وقت غارت کیا تھا، اور وہ آگ کا حلقہ جو ہمارے پیچھے پیچھے دوڑا تھا، ممکن ہے خدا کے حکم سے وہ ایک سگے پاسبان کی طرح اس مکان کی حفاظت پر مقرر ہو۔ ہمارے مہم و عزیمت کے لیے چیزیں نہایت بدشگونی کی ہے۔ بہتر ہو کہ ہم یہاں سے پلٹ چلیں اور رشید کی خدمت میں حاضر ہو کر کل ماجرا عرض کر دیں۔ قاسم کو بھلا کب گوارا ہو سکتا تھا کہ ہاتھ آیا شکار یوں مفت میں کھو دے۔ اس کی جیت کا موقع تو ابھی آیا تھا۔ آگ کے حلقے کا حال اسے معلوم ہی تھا، وہ اس سے کیوں ڈرتا؟ چنانچہ قاسم نے سردار سے کہا، واپس جانے کا خیال آپ کا ہرگز درست نہیں۔ بڑی غیرت اور شرم کی بات ہوگی کہ کتوں کے پلوں کی طرح دوسروں کے ہاتھ سے پٹ پٹا کر دم ہلاتے ہوئے آقا کے سامنے خوف اور ناکامی کا رونا رونے جائیں۔ اگر اپنی اپنی خدمت سب نے انجام نہ دی اور یہاں سے واپس چلے گئے تو جن پرندوں کے اڑنے کی آواز آپ نے ابھی سنی تھی وہ سب گدھ ہو جائیں گے، جو ہم سب کی لاشوں کو کل صبح اسی غار میں اتر کر نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ سردار اور وہ فدائی جو قلعہ کے دروازے پر قاسم کے ساتھ یہاں تک آیا تھا، قاسم کی زبان سے یہ باتیں سن کر ڈر کے مارے ہائے ہائے کرنے لگا۔ سردار نے کہا، اگر خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم اپنے کام میں پورے اتریں تو پھر خدا سے لڑنے کی مجال کس کو ہے؟ قاسم تم ہی بتاؤ اب کیا صلاح دیتے ہو؟ قاسم میری صلاح تو یہ ہے کہ اس مکان میں جا کر جو خدمت سپرد ہوئی ہے اسے انجام دیا جائے۔ کام کس طریقہ سے ہوگا اس کے متعلق آپ کو حکم احکام پہلے ہی مل چکے ہیں۔ فدائی پھر ڈر کے مارے اٹھ اور ہائے ہائے کرنے لگے۔ قاسم ہونا تو یہی چاہیے جو میں کہتا ہوں، لیکن اگر تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں کس بھل کچھ نہیں رہا ہے تو میں حملہ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر کسی آسمانی بلا نے مجھے ہی ختم کر دیا تو اور بات ہے، ورنہ اپنا کام کر کے آؤں گا اور مدد کی ضرورت ہوئی تو تم کو فوراً اندر بلاؤں گا۔ سردار اتنا سن کر اپنا منہ قاسم کے کان کے پاس لایا تاکہ دوسرے اس کی بات نہ سن سکے، اور چپکے سے کہا، اس طرح حملہ کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھو میں فدائی ہوں اور حشیش بھی پی چکا ہوں، کسی معمولی خطرے
یہ انسان کا خوف مجھے مطلق نہیں ہے، لیکن جو شخص اس گھر میں رہتا ہے اس سے ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ فانی انسان سے بڑھ کر قدرت رکھتا ہے۔ تم اگر اس مکان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو، لیکن یاد رہے کہ تمہاری موت ایسے شخص کی سی موت ہوگی جو علم غیب کی نشانیوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ قاسم کے لیے اتنی ہی اجازت کافی تھی۔ یہ سب قاتل سرو اور صنوبر کے درختوں کے نیچے گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔